مراکشی جہازوں کے کپتان اور دوسرے افسر ہجوم سے چند قدم آگے قبائلی سرداروں کی صف میں کھڑے تھے۔ نصرانی سپاہیوں کے ایک دستے نے سلطان کو سلامی دی اور اس کے بعد وہ قبائلی سرداروں کی صف کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ سرداروں نے باری باری آگے بڑھ کر ابو عبداللہ سے مصافحہ کیا اور شاہی خدام جو پہلے قافلے کے ساتھ بندرگاہ پر پہنچ چکے تھے، ملکہ اور دوسری خواتین کے گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر خیموں کی طرف چل دیے۔ مقامی سرداروں نے سلطان کی ضیافت کا بھی اہتمام کر رکھا تھا اور وہ قافلے کو ایک رات ٹھہرانے پر مصر تھے۔ سلطان نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں تہ دل سے تمہارا شکر گزار ہوں، مگر یہاں رکنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ علاقے کے ایک سرکردہ رئیس نے کہا، عالی جاں، ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن جہاز پر آپ کے گھوڑے لادنے میں کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے شام کے کھانے کے بارے میں ہماری دعوت رد نہیں کرنی چاہیے۔ بہت اچھا، ابو عبداللہ نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ہم شام کا کھانا کھاتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ کچھ دیر بعد خواتین اور بچے خیموں کے اندر جا چکے تھے اور ابو عبداللہ ہزاروں آدمیوں کے ساتھ پاس ہی ایک کھلے میدان میں عصر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز کے بعد وہ ایک کشادہ خیمے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم مر گئے ہوتے تو شاید ہمارے جنازے پر بھی اتنا ہجوم نہ ہوتا۔ اگر وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے یا سر پر خاک پھینکتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ ملکہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، عالی جاں، ہم مر چکے ہیں۔ ہم اسی دن مر گئے تھے جب الحمرا پر دشمن اپنا پرچم نصب کر رہا تھا اور لوگ مردوں سے انتقام نہیں لیا کرتے۔ نہیں نہیں، ابو عبداللہ سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دراصل میں اسی روز مر گیا تھا جب میں نے اپنے باپ سے غداری کی تھی۔ غرناطہ کا تخت میری قبر تھی۔ میری رعایا میرے گناہ معاف کر سکتی ہے، لیکن میں اپنے ضمیر کے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ میں نے بادشاہت کی قبا نہیں پہنی تھی، بلکہ اپنی قوم کا کفن نوچ کر اپنے اوپر ڈال لیا تھا۔ باہر سے ابو الحسن کی آواز سنائی دی، عالی جاں، کون؟ ابو الحسن، سلطان نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، عالی جاں، میں کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، تم اندر آ سکتے ہو۔ ابو الحسن پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا اور چند ثانیہ تذبذب کی حالت میں سلطان اور ملکہ کی طرف دیکھتا رہا۔ ابو الحسن، کیا بات ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اگر میں تمہاری کوئی خواہش پوری کر سکتا ہوں تو تم بلا جھجک بیان کر سکتے ہو، اور اگر تم میری دلجوئی کے لیے آئے ہو تو یہ وقت ایسی گفتگو کے لیے موزوں نہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک ہی جہاز پر سفر کریں گے اور میں اطمینان سے تمہاری باتیں سن سکوں گا۔ عالی جاں، اس نے بڑی مشکل سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا۔ تم غرناطہ واپس جانا چاہتے ہو؟ نہیں عالی جاں، ابو الحسن نے اپنی جیب سے خط نکال کر ابو عبداللہ کو پیش کرتے ہوئے جواب دیا، میں اس گستاخی پر شرمسار ہوں اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ خط ضرور پڑھ لیجئے۔ اس خط میں کوئی ایسی بات ہے جو تم زبانی نہیں کہہ سکتے؟ عالی جاں، یہ مصب کی بیوی کا خط ہے اور مجھے روانگی سے ایک رات قبل ملا تھا۔ ابو عبداللہ نے خط پڑھنے کے بعد ملکہ کی طرف بڑھا دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر یہ خط تم مجھے اسی وقت دکھا دیتے تو تمہیں یہاں تک سفر کرنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ تم سعد جیسی لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو؟ میں نے مصب کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ابو القاسم کی موت کے بعد تم الفجارہ میں زیادہ عرصہ چین سے نہیں رہ سکو گے، اس لیے کم از کم اپنی بیوی اور سعد کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ لیکن ان کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی، اب شاید وہ تمہاری وجہ سے مستقبل کے خطرات سے بچ جائے۔ انشاءاللہ ہم مراکش پہنچ کر تمہارا انتظار کریں گے۔ ابو الحسن نے کہا، عالی جاں، اگر انہوں نے میری بات مان لی تو ہم جلد از جلد وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے ان خطرات کا پورا احساس ہے جو مجھے مصب کی رفاقت میں پیش آ سکتے ہیں۔ تمہارے لیے رات کے وقت تنہا سفر کرنے کی بجائے ان رضاکاروں کے ہمراہ جانا زیادہ مناسب ہوگا جو میرے ساتھ آئے ہیں۔ میں اپنے میزبانوں سے کہہ دوں گا کہ تم نے جو خیمہ ہمارے لیے نصب کیا ہے اس میں ہمارا ایک ساتھی آرام کرے گا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر ابو الحسن کو واپس دے دیا اور پھر اپنے ہاتھ سے ہیرے کی ایک انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی،
ابو الحسن، تم ساتھ کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ قبول کرو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابو الحسن نے یہ کہہ کر ہیرے کی انگوٹھی اس سے لے کر اپنی جیب میں ڈال دی۔ چند ثانیے احسان مندی کی نگاہوں سے سلطان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک خدا حافظ کہہ کر الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ابو الحسن سمندر کے کنارے کھڑا مجاہدین اسلام کے ان سفینوں کا تصور کرتا رہا جو ماضی ادوار میں اندلس کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے تھے۔ 8 صدیوں کی تاریخ اسے ایک خواب معلوم ہوتی تھی اور وہ اپنے دل سے پوچھ رہا تھا، کیا یہ وہی اندلس ہے جسے طارق نے فتح کیا تھا؟ کیا یہ ان مجاہدوں کا وطن ہے جو اسلام کا پرچم فرانس کے میدانوں تک لے گئے تھے؟ کیا یہ وہی سرزمین ہے جس پر کبھی امیوں، کبھی مراتبین اور کبھی محدین کے لشکر خیمہ زن ہوئے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابو الحسن نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ابو عامر نے، جو ایک لمحہ قبل مسکرا رہا تھا، ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اس قدر پریشان ہیں۔ ابو الحسن نے حقارت سے منہ پھیر کر اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور قدر توقف کے بعد بولا، ابو عامر، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بار بار مجھے کیوں پریشان کرتے ہو؟ جناب، اس گستاخی کے لیے میری معذرت قبول فرمائیے۔ میرا خیال تھا شاید اس ہجوم میں مجھے آپ کو خدا حافظ کہنے کا موقع نہ ملے۔ میں صبح اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم واپس جا رہے ہو۔ جناب، میں اس قابل نہیں کہ آپ کی دلجوئی کر سکوں، لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس قدر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں سارا راستہ یہ محسوس کرتا رہا ہوں کہ آپ بہت غمزدہ ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی، مگر میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ اگر میں آپ کا غلام ہوتا تو بھی آخری ملاقات کے موقع پر آپ سے یہ کہتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرتا کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ ابو الحسن اس کی طرف چند لمحے دیکھتا رہا اور پھر قدرے نرم ہو کر بولا، ممکن ہے یہ ہماری آخری ملاقات نہ ہو۔ مجھے یقین تھا کہ آپ کسی دن واپس آ جائیں گے۔ مراکش میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ ابو الحسن سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اندلس چھوڑنے کا ارادہ تبدیل کر دیا ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے ابو عامر کو اپنا رازدار بنانا پسند نہ تھا۔ ابو عامر نے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے زیادہ جرت سے کام لیتے ہوئے کہا، جناب، آپ برا نہ مانیں، کبھی ایک دن کا بھی کام آ سکتا ہے۔ مجھے آپ کے دل کا حال اس دن سے معلوم تھا جب آپ معزز لڑکی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ پھر آپ سے مہمان خانے میں ملاقات کرنا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ابو الحسن نے تل ملا کر کہا، ابو عامر، اگر تم نے اس لڑکی کے متعلق کچھ اور کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ ابو عامر خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور چند ثانیے بے بسی کی حالت میں ابو الحسن کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب، میں ایک معزز گھرانے کی نیک اور پاک باز لڑکی کے متعلق کوئی نازیبا بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میرے متعلق آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسے کسی نہ کسی ذریعے آپ کی طرف سے یہ پیغام دینے کی ذمہ داری لے سکتا ہوں کہ آپ واپس آنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ بتانا ضروری ہے کہ جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے تھے تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ابو عامر، ابو الحسن نے قدرے متاثر ہو کر کہا، میرے آنسو اندلس کے لیے تھے اور اس لڑکی کو پیغام دینے کے لیے تمہاری خدمات کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ ابو عامر خاموش رہا اور ابو الحسن نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ جناب، خدا حافظ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کیا کروں گا۔ اس کے بعد وہ ہجوم میں غائب ہو چکا تھا۔ غروب آفتاب سے کوئی 1 گھنٹے بعد اندلس کے آخری تاجدار کو الوداع کہنے والے پرنم آنکھوں سے مراکش کے جہازوں کی آخری جھلک دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے مقامی سرداروں سے اپنے ایک معزز ساتھی کے بیٹے کی حیثیت سے ابو الحسن کا تعارف کروا چکا تھا، اور جہازوں کی روانگی کے بعد 8 سردار خیمے تک اس کے ساتھ آئے اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتے رہے۔ ان میں سے
ہر ایک نے ابو الحسن کو چند دن اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے سب کو یہی جواب دیا، میں ایک ضروری کام سے واپس جا رہا ہوں اور میرے لیے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا بھی بہت مشکل ہے۔ ہاں، اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ رخصت ہونے سے پہلے ایک رئیس نے اپنے 3 نوکروں کو اس کے گھوڑے کی رکھوالی اور 4 مسلح رضاکاروں کو خیمے کی حفاظت کا حکم دیا۔ اگلی صبح ابو الحسن سفر کے لیے تیار ہو کر خیمے سے باہر نکلا تو ایک نوکر اس کے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑا تھا اور ابو عامر اپنے گھوڑے کی زین پر بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ابو الحسن کو دیکھ کر سلام کیا اور بولا، جناب، میرے ساتھی جا چکے ہیں مگر میں آپ کا گھوڑا دیکھ کر رک گیا ہوں۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ ہاں، ابو الحسن نے بددلی سے جواب دیا، میں بہت خوش ہوں، میرے ساتھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ہم بہت جلد ان سے جا ملیں گے۔ ایک نوکر نے کہا، جناب، آپ کا گھوڑا سیر ہو چکا ہے اور ہم نے اس کا توبرہ بھی اناج سے بھر دیا ہے۔ ہمارے آقا یہ حکم دے گئے ہیں کہ اگلی منزل پر آپ کو گھوڑے کی خوراک کے متعلق پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہارے آقا کا شکر گزار ہوں۔ ابو الحسن نے یہ کہہ کر باری باری نوکروں اور رضاکاروں سے مصافحہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ابو عامر نے بھی اس کے پیچھے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تقریباً 2 گھنٹے وہ خاموشی سے سفر کرتے رہے۔ پھر ایک جگہ چڑھائی پر جب گھوڑوں کی رفتار ذرا سست ہونے لگی تو ابو عامر نے اپنا گھوڑا ابو الحسن کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا، میں بہت خوش ہوں کہ آپ واپس چل رہے ہیں۔ مصعب بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میرا خیال ہے اس رات ان کا غلام یہی پیغام لایا ہوگا کہ آپ مراکش نہ جائیں۔ اتنی بڑی جاگیر کا انتظام سنبھالنے کے لیے مجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، ابو عامر، یہ شاید تمہاری دعاؤں کا اثر ہے کہ میں واپس چل رہا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ میں مصعب کی ملازمت اختیار کر لوں۔ اگر آپ کو کسی اور ملازمت کی ضرورت پیش آئے تو میں اپنے آقا سے بات کر سکتا ہوں اور وہ آپ کو کوئی ایسی ملازمت دے سکتے ہیں جو آپ کی شان کے مطابق ہو۔ نہیں، فی الحال میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں واپس جا کر کیا کروں گا۔ بہرحال میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ سلطان آپ کو بہت پسند کرتے تھے، وہ اس بات سے خفا تو نہیں ہوئے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، ابو الحسن نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ابو عامر کے ساتھیوں اور دوسرے لوگوں کے قافلے سے جا ملے اور اس کے بعد کئی میل سفر کرنے کے دوران ابو عامر کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملا۔ تیسرے پہر قافلہ ایک بستی میں رک گیا، مگر ابو الحسن سونے سے پہلے ایک اور منزل طے کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابو عامر کو بھی وہاں منزل کرنے کا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ رات انہوں نے ایک بستی کے رئیس کے ہاں قیام کیا اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آگے چڑھائی ذرا سخت تھی، تھکاوٹ کے باعث ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی بتدریج سست ہو رہی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کی نیت سے ایک بستی کی سرائے میں رک گئے۔ ابو الحسن نے کھانا کھانے کے بعد ظہر کی نماز کے لیے مسجد کا رخ کیا، لیکن ابو عامر آخری نوالا حلق سے اتارتے ہی چٹائی پر دراز ہو گیا، اور جب ابو الحسن نماز سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اس کے ساتھی کے خراٹے دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ سرائے کے مالک نے کہا، جناب، آپ کا نوکر بہت تھکا ہوا ہے، آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں۔ میں نے کمرے میں آپ کے لیے بستر لگوا دیا ہے، آپ کے گھوڑوں کے آگے چارہ بھی ڈلوا دیا ہے، 2-3 گھنٹوں تک وہ تازہ دم ہو جائیں گے۔ اگر آپ رات یہاں گزار سکتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ نہیں، ابو الحسن نے جواب دیا، میں تھوڑی دیر سستانے کے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ کمرے کے اندر جا کر لیٹ گیا اور چند منٹ اونگنے کے بعد گہری نیند سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے باہر نکل کر سرائے کے مالک کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور ابو عامر کو بھی جھنجھوڑ کر جگایا اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چل دیا۔ جب وہ واپس آیا تو سین میں ایک نوکر اور ابو عامر گھوڑوں کی لگامیں تھامے اس کا انتظار کر رہے تھے اور سرائے کا مالک ان کے قریب کھڑا تھا۔ ابو الحسن نے سرائے کے مالک کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جیب سے چاندی کے 2 سکے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ سرائے کے مالک نے کہا، جناب، یہ بہت زیادہ ہیں، اتنے پیسوں کے بدلے آپ کل تک یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ اب شام ہونے والی ہے اور پہاڑی علاقے میں رات کا سفر تکلیف دہ ہوگا۔ ابو عامر نے کہا،
ہاں جناب، میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ رات یہاں ہی آرام کریں، ہمارے گھوڑوں کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ابو الحسن نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا، میں کافی آرام کر چکا ہوں، میرا گھوڑا بھی تازہ دم ہو چکا ہے، اور اگر تم چاہو تو یہاں قیام کر سکتے ہو۔ میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ چلیے۔ ابو عامر نے جلدی سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ابو الحسن نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایڑ لگا دی اور ابو عامر اس کے پیچھے ہو لیا۔ گاؤں سے نکلتے ہی ابو الحسن نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ شام ہونے تک وہ اپنی منزل کا 1/3 راستہ طے کر چکے تھے، اور جب رات آ گئی تو انہیں اپنے گھوڑوں کی رفتار کم کرنی پڑی۔ ابو عامر تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا اور ابو الحسن کو راستے کی ہر بستی میں باقی رات گزارنے کا مشورہ دیتا تھا، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی رفتار زیادہ تیز کر دیتا کہ ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آدھی رات کے وقت وہ قلعے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو الحسن نے دوراہے پر اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور مڑ کر ابو عامر سے مخاطب ہوا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اب اگر وہ تمہارے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیں تو تم جی بھر کر آرام کر سکو گے۔ ابو عامر نے کہا، میں صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، ورنہ میرے بال بچے پچھلی بستی میں رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت مصب کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے یہیں ٹھہرنے پر آمادہ ہو جائیں تو میں آپ کے لیے قلعے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کروں۔ میرا گھر اس قابل نہ تھا، ورنہ میں آپ کو وہاں ٹھہرنے کی دعوت دیتا۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میرے دوست، اگر میں رک سکتا تو اس قلعے کی بجائے تمہارے گھر پر ٹھہرنے کو ترجیح دیتا۔ اب تم اپنے گھر جاؤ۔ ابو عامر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ رات کے اس وقت مصب کے آدمی قلعے کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تم میری فکر نہ کرو، خدا حافظ۔ ابو عامر نے کہا، مجھے ان کے خیمے نظر نہیں آتے، شاید وہ قلعے میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نئے آقا آپ جیسے معزز لوگوں کے لیے مہمان خانے کا دروازہ بھی بند کر دیں۔ آپ جب چاہیں وہاں آ سکتے ہیں، اور میری موجودگی میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آپ کون ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب حارث یہ جان لیں گے کہ سلطان کے ایک دوست، جسے انہوں نے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا بطور تحفہ دیا تھا، آدھی رات کے قریب یہاں ٹھہرنے کی بجائے مصب کے ہاں چلا گیا تھا، تو انہیں بہت افسوس ہوگا، اور میرے ساتھی جو مجھے آپ کے ساتھ دیکھ چکے ہیں وہ بھی مجھے ملامت کریں گے۔ ابو الحسن کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے کہا، حارث سے میرا ذکر کرنا ضروری نہیں، اور اپنے ساتھیوں سے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے تمہارے اصرار کے باوجود یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ خدا حافظ۔ اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فجر کی نماز پڑھ کر سعد نیم خوابی کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ سیدہ، اس کی خالہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بیٹی سعد، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ کیا تحفہ خالہ جان؟ سعد نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سیدہ نے جواب دینے کی بجائے پیار سے سعد کا خوبصورت ہاتھ پکڑا اور انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ خالہ جان، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے زیورات کا شوق نہیں۔ سعد نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ سلطان ابو عبداللہ کی ملکہ کا تحفہ ہے اور تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سعد حیرت کے عالم میں کبھی چمکتے ہوئے نگینے اور کبھی اپنی خالہ کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کو ان سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ اس قدر قیمتی انگوٹھی آپ کے پاس چھوڑ گئی ہیں؟ بیٹی، سیدہ نے کہا، یہ انگوٹھی مجھے ابھی ابھی ملی ہے اور اسے واپس کرنا ناممکن ہے۔ اب شاید ان کے جہاز سمندر عبور کر چکے ہوں گے۔ کون لایا ہے؟ خالہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، ملکہ کا ایلچی میرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں اس سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ سعد ان سے کوئی تحفہ لینا پسند نہیں کرتی۔ تم خود اس سے بات کر سکتی ہو۔ ملکہ کا ایلچی آپ کے کمرے میں؟ خالہ جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خالہ نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابو الحسن واپس آ گیا ہے۔ سلطان اور ملکہ نے جہاز پر سوار ہونے سے قبل اچانک محسوس کیا تھا کہ وہ تمہیں اس ویرانے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ آدھی رات کے بعد یہاں پہنچا ہے۔
سعد کچھ دیر سکتے کے عالم میں اپنی خالہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں اور وہ اس کی گود میں سر رکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ سعیدہ نے کہا، مجھے یقین تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا، اور میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر تمہارے خالو سے کہوں گی کہ میں اپنی معصوم بچی کا مستقبل اس بہادر اور شریف نوجوان کو سونپتی ہوں۔ تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے نا سعد؟ سعد نے جواب دینے کی بجائے خالہ کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک خادمہ نے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے کہا، آقا تشریف لے آئے ہیں اور مہمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ مصعب کی بیوی جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں مصعب اور ابو الحسن کی باتیں سن رہی تھی۔ ابو الحسن الفجارہ سے لے کر سمندر کے ساحل تک سلطان کے سفر اور جہاز پر سوار ہونے کے واقعات سنا رہا تھا۔ جب اس نے بات ختم کی تو مصعب کی بیوی نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ابو الحسن واپس آ گیا ہے، اور ملکہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ مصعب نے کچھ سوچ کر ابو الحسن سے پوچھا، تم نے سلطان سے واپس آنے کی اجازت لی تھی؟ مصعب کی بیوی نے مضطرب ہو کر پوچھا، ابو الحسن نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جب اس نے واپس آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ملکہ نے سعد کے لیے اپنی انگوٹھی اتار کر پیش کر دی تھی؟ پھر وہ کچھ سوچ کر ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہیں سعد کی بے بسی پر رحم آ گیا تھا؟ میرا شوہر اتنا نادان نہیں کہ ایسی باتیں نہ سمجھ سکے۔ ابو الحسن نے حیا سے سر جھکا لیا۔ مصعب نے کہا، بیٹا مجھے معلوم نہیں کہ اب تک میری بیوی تم سے کیا کیا باتیں کر چکی ہے، تاہم تمہیں میری طرف سے کسی اطمینان کی ضرورت ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سعد اور اس کی خالہ کی کوئی خواہش رد نہیں کی جائے گی۔ سعیدہ بولی، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ لوگ ہمیں ابو القاسم کی موت کے متعلق بے حسی کا طعنہ دیں گے تو میں آپ سے یہ التجا کرتی کہ ہمیں بلا تاخیر سعد کا مستقبل ابو الحسن کو سونپ دینا چاہیے۔ سعیدہ، مصعب نے تل ہو کر کہا، مجھے بات تو کرنے دو، تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ سعد کے مستقبل کے متعلق تم مجھ سے زیادہ سوچتی ہو؟ ابو الحسن، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک ہفتہ کے اندر اندر اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ لیکن اتنی جلدی؟ سعیدہ حیران ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ مصعب نے کہا، مجھے اپنے مستقبل کے متعلق کوئی اطمینان نہیں، اور ابو الحسن کو بھی ہر وقت یہاں سے نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رہی سعد، تو اسے صرف رفیقہ حیات کی حیثیت سے ہی اس کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر وہ رکا اور پھر بولا، ہم صرف اس وقت تک محفوظ ہوں گے جب تک ابو القاسم کے غائب ہو جانے کی خبر مشہور نہیں ہو جاتی اور حکومت کے جاسوسوں کو یہ شک نہیں ہو جاتا کہ ہم ان کے قاتلوں کو جانتے ہیں۔ میں سلطان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ابو القاسم کے متعلق خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی، ورنہ میں یقیناً کوئی حماقت کر بیٹھتا اور آج ہمارے دروازے پر دشمن کے جاسوسوں کا پیرا ہوتا۔ اب تم میرے اضطراب کی وجہ سمجھ سکتی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر ابو الحسن نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائیں؟ نہیں، اگر تم سعیدہ کو رضامند کر سکو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا، لیکن میرے لیے اپنے ماضی سے دامن چھڑا کر بھاگنا بہت مشکل ہے۔ جب حالات مجھے مجبور کر دیں گے تو میں اندلس کو الوداع کہنے کے لیے آخری قافلے کا انتظار کروں گا۔ سعیدہ نے ابدیدہ ہو کر کہا، لیکن آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں موت سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑوں گی؟ مصعب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، مگر جب سعد کے متعلق ہمارے خدشات دور ہو جائیں گے تو ہم اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ اطمینان سے سوچ سکیں گے۔ مسرتیں اور آنسو۔ چھٹے روز مصعب نے وادی کے 60 معمر کسانوں کو کھانے کی دعوت دی اور طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد وہ قلعے کے صحن میں شامیانے کے نیچے جمع ہو رہے تھے۔ گزشتہ 3 برس میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس طبقے کے لوگوں کو مہمانوں کی حیثیت سے خوشنما قالینوں پر بٹھایا جا رہا تھا۔ ابو الحسن نے نیا لباس پہنے ان کے سامنے علاقے کے قاضی اور مصعب کے درمیان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حاضرین مجلس کی نگاہیں اسی خوبصورت چہرے پر مرکوز تھیں۔ مصعب کچھ دیر قاضی سے باتیں کرتا رہا اور پھر اس نے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، برادران، میں نے آپ کو اپنی بھانجی سعد کی شادی میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لانے کی
تکلیف دی ہے۔ محفل پر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ دولہا کون ہے۔ اگر ابو الحسن انتہائی سادہ لباس میں ملبوس ہوتا تو بھی وہ یہی خیال کرتے کہ اس مجلس میں ابو القاسم کے خاندان کی لڑکی کا رفیق حیات بننے والا خوشوضع نوجوان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اعلان جس قدر اچانک تھا، اسی قدر غیر متوقع بھی تھا۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ الفجارہ کا کوئی معزز سردار وہاں موجود نہ تھا، اور ابو القاسم بھی، جسے ہر حالت میں اس موقع پر موجود ہونا چاہیے تھا، غیر حاضر تھا۔ برادران، مصعب نے ابو الحسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ نوجوان جسے ہم نے اپنی بچی کی دائمی رفاقت کے لیے منتخب کیا ہے، ابو الحسن ہے۔ آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ اس کی شادی پر کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا، جیسے ہمارے خاندان کی روایت ہے، لیکن بعض فرائض ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی ناخوشگوار حالات میں بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ سلطان کی ہجرت ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور میں جانتا تھا کہ لوگوں کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے، اس لیے میں اپنے چند پڑوسیوں کے سوا باہر کے کسی رئیس یا سردار کو یہ پیغام بھیجنے کی جرت نہ کر سکا کہ ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ مجھے آپ حضرات کو بھی شادی کا دعوت نامہ بھیجتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ اگر میں ایسا کرتا تو آپ شاید یہی سمجھتے کہ میرے دل پر موجودہ حالات کا کوئی اثر نہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اچانک فیصلہ کیوں کرنا پڑا۔ ابو الحسن غرناطہ کے ایک انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے والد غرناطہ کے ایک نامور اور بہادر سپاہی تھے۔ یہ نوجوان اپنے والدین کی وفات اور خاندان کے باقی افراد کی ہجرت کے بعد سلطان کے پاس آ گیا تھا۔ ابو القاسم جب پچھلی مرتبہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں کوئی موزوں رشتہ تلاش کر کے سعد کی شادی کر دوں۔ میں سلطان سے ابو الحسن کے متعلق بات کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہجرت کرنے والے ہیں اور ابو الحسن بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے تو میں نے ارادہ بدل دیا۔ سعد کی خالہ کو بھی یہ نوجوان بہت پسند تھا اور انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ وہ جا رہا ہے، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا۔ ملکہ کو میری بھانجی بہت عزیز تھی۔ سلطان ابو الحسن کے قدردان تھے اور وہ ان کے درمیان ایک وسیلہ بن گئے۔ انہوں نے سائل سے ابو الحسن کو واپس کر دیا اور مجھے پیغام دیا، اگر میں سعد کو اس کے عقد میں دے دوں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ انہوں نے یہ تاکید بھی کی ہے کہ انہیں شادی کے بعد جلد از جلد مراکش بھیج دیا جائے۔ اگر ابو القاسم یہاں ہوتے تو ہم سلطان کے آخری حکم کی تعمیل میں ایک دن بھی تاخیر سے کام نہ لیتے۔ وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سعد کے لیے کوئی موزوں رشتہ مل جائے تو کسی تاخیر کے بغیر اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اگر مجھے صرف 2 دن قبل اطلاع مل جاتی تو میں بھی پہنچ جاتا۔ میں نے ابو الحسن کی آمد سے تھوڑی دیر بعد انہیں شادی کی تاریخ کی اطلاع بھیجی تھی، اور میرا خیال تھا کہ وہ 2-3 دن قبل یہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر اگر انہوں نے مشورہ دیا تو شاید یہاں کسی بڑی دعوت کا انتظام کر دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ غرناطہ میں نہیں ہیں، اور ان کے گھر میں بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تلیتا چلے گئے ہوں۔ بہرحال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس علاقے کے ہر آدمی کو دعوت نہیں دے سکا، لیکن کسی کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اسے نظر انداز کیا ہے۔ اس لیے میں ابو القاسم کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان کی جاگیر کے تمام کسانوں کو اگلی فصل کا پورا لگان معاف کر دیا گیا ہے۔ تقریر ختم کرنے کے بعد مصعب نے ابو الحسن کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور قاضی کے علاوہ 2 معمر آدمیوں کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد ابو الحسن اور ساتھ قاضی اور گواہوں کے سامنے باری باری ایک مقدس رسم کے آخری الفاظ دہرا رہے تھے، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ کائنات کی وسعتیں سمٹ رہی تھیں اور انہیں ایک چھوٹے سے دائرے میں ایک دوسرے کے سوا کسی اور کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ مہمان کھانا کھانے کے بعد رخصت ہو چکے تھے۔ دلہن کے کمرے میں چند عورتیں جمع تھیں اور دوسرے کمرے میں ابو الحسن مصعب اور اس کی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مصعب نے سعیدہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم اس بات سے پریشان تھیں کہ جب میں لوگوں کو گھر بلا کر اچانک شادی کا اعلان کروں گا تو وہ کیا خیال کریں گے، لیکن اب تم ابو الحسن سے پوچھ سکتی ہو کہ ان کے ساتھ میری گفتگو کتنی مؤثر تھی۔
قاضی بہت ہوشیار آدمی ہے، لیکن میں نے اسے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ایک فرضی داستان سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ موجودہ حالات میں ہمیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ اب میرے ذہن میں حارث کے متعلق تھوڑی سی الجھن باقی ہے۔ وہ یقیناً یہ شکایت کرے گا کہ میں نے اسے کیوں دعوت نہیں دی، اور آپ جانتی ہیں کہ میں ایک ایسے پڑوسی کو ناراض بھی نہیں کر سکتا جو حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آج شام یا کل صبح اس سے مل کر یہ کہوں گا کہ ابو القاسم کی غیر حاضری کے باعث ہم کسی معزز آدمی کو دعوت نہیں دے سکے تھے۔ جب وہ آئیں گے تو ہم آپ جیسے لوگوں کے لیے ایک علیحدہ دعوت کا اہتمام کریں گے۔ اور ہاں سیدہ، اس نے ذرا سوچتے ہوئے کہا، ابو الحسن اور سعد کو ہر وقت سفر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صبح صبح مجھے اطلاع ملی تھی کہ طلوع آفتاب سے قبل پڑوس کی ایک بستی کے کسانوں نے چند سواروں کو دوسری وادی کا رخ کرتے دیکھا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ قلعے کی طرف گئے تھے یا آگے نکل گئے ہیں۔ سیدہ نے کہا، وہ غرناطہ کے مہاجر ہوں گے۔ مصعب بولا، مہاجرین کا قافلہ صرف چند سواروں پر مشتمل نہیں ہوتا، اور وہ رات کے وقت سفر بھی نہیں کرتے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غرناطہ سے کوئی قافلہ اس طرف آئے اور ہمیں اطلاع بھی نہ ہو؟ پچھلے پہر سفر کرنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ سوار کسی مہم پر جا رہے تھے اور انہوں نے رات کے وقت راستے میں قیام نہیں کیا۔ سیدہ نے کہا، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سوار غرناطہ کی بجائے راستے کی کسی اور وادی سے آئے ہوں؟ مصعب چند ثانیے سر جھکا کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، سیدہ، میں کچھ وہمی سا ہو گیا ہوں۔ دراصل مجھے ہر وقت یہ پریشانی رہتی ہے کہ سعد اور ابو الحسن اس جگہ محفوظ نہیں۔ سیدہ نے مضطرب ہو کر کہا، کیا آپ کوئی اچھی بات نہیں سوچ سکتے؟ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب، ایک معزز آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام حارث ہے اور میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ ہم نے اسے ملاقات کے کمرے میں بٹھا دیا ہے۔ چند لمحے وہ دونوں اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر مصعب نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ اکیلا ہے؟ نہیں جناب، نوکر نے جواب دیا، اس کے ساتھ 8-10 مسلح سوار بھی آئے ہیں اور وہ قلعے کے دروازے سے باہر کھڑے ہیں۔ مصعب نے اٹھ کر کہا، سیدہ، میں نیچے جاتا ہوں، ممکن ہے کہ ہمیں فوراً کوئی فیصلہ کرنا پڑے، اس لیے تم عورتوں کو رخصت کرو اور سعد کو یہاں لے آؤ، اور بیٹا ابو الحسن، تم سفر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابو الحسن نے اٹھ کر جواب دیا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ہمیں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ میں اس کی نگاہوں سے چھپنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت بھاگنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میرے ہی لیے آئے ہیں تو اب تک فرار کے تمام راستے بند ہو چکے ہوں گے۔ ہمارے لیے کسی خطرے سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم اپنے حواس قائم رکھیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس سے زیادہ کچھ نہ بتائیں کہ میں چند ہفتے قبل آپ کے لیے ایک اجنبی تھا، غرناطہ سے سلطان کے پاس آیا تھا اور ان کی قیامگاہ پر ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ابو القاسم کہاں ہے، اور اس بارے میں نے آپ کو کوئی اطلاع بھی نہیں دی۔ میری طرف داری سے آپ پر مصیبت تو آ سکتی ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے۔ ابو الحسن نے مصعب کا ہاتھ پکڑ لیا اور بدل نخواستہ اس کے ساتھ چل دیا۔ چند منٹ بعد وہ ملاقات کے کمرے میں حارث سے مصافحہ کر رہے تھے۔ بھاری جسم اور درمیانے قد کا یہ آدمی ان لوگوں میں سے تھا جو نصف صدی کی بہاریں دیکھنے کے بعد بھی 40 سال کے نظر آتے تھے، اور جن کے چہرے پر گوشت کی بھاری تہ ایک نقاب کا کام دیتی تھی۔ تشریف رکھیے، مصعب نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو دعوت نہ دے سکا۔ حالات ایسے تھے کہ میں علاقے کے کسی سرکردہ آدمی کو نہیں بلا سکا، اور میں نے صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے اپنے چند کسانوں کو بلایا تھا۔ اگر ہم سلطان کی ہجرت کے فوراً بعد کسی خوشی کا مظاہرہ کرتے تو لوگ ہمیں بے حسی کا طعنہ دیتے۔ تاہم اگر ابو القاسم تشریف لے آتے تو آپ کے علاوہ 2-4 اور معزز لوگوں کو دعوت ضرور دی جاتی۔ یہ ابو الحسن ہیں اور میری بھانجی جس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے ایک یتیم لڑکی ہے۔ حارث نے ابو الحسن سے دوبارہ مصافحہ کرنے کے بعد اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ چند ثانیے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر مصعب سے مخاطب ہو کر بولا،
ان حالات میں آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آج آپ کے خاندان کی ایک یتیم لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو میں شاید دعوت کے بغیر بھی حاضر ہو جاتا۔ مجھے ایک نوکر نے اطلاع دی تھی اور اس کو غالباً آپ کے کسی کسان سے یہ معلوم ہوا تھا کہ آپ نے اس شادی کی خوشی میں ایک فصل کی تمام لگان معاف کر دی ہے۔ میں آپ کو اس بات پر بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے۔ مذہب کی پریشانی کسی حد تک دور ہو چکی تھی، تاہم اس نے مزید صفائی پیش کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر ذرا اختصار کے ساتھ اپنی داستان سنا دی اور اختتام پر کہا، مجھے امید ہے کہ ابو القاسم بہت جلد آ جائیں گے اور ہم انشاءاللہ ایک بڑی دعوت کا انتظام کریں گے۔ حارث نے کچھ سوچ کر کہا، قلعے کے نوکروں نے مجھے بتایا تھا کہ ابو الحسن وزیر ابو القاسم کی روانگی سے اگلے روز وہاں پہنچا تھا۔ ہاں، مصعب نے ابو الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غرناطہ کے راستے میں ابو القاسم سے اس کی ملاقات ضرور ہوئی ہوگی۔ حارث کی نگاہیں ابو الحسن کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس نے جواب دیا، میں نے راستے میں کئی لوگ دیکھے تھے لیکن ابو القاسم سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر میں نے انہیں غرناطہ میں بھی اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا کہ اگر وہ راستے میں نظر آتے تو میں انہیں پہچان سکتا۔ حارث نے سوال کیا، تم نے کسی جگہ چند مسلمان اور چند نصرانی سوار دیکھے تھے؟ نہیں، ابو الحسن نے جواب دیا، میں راستے میں گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرا گھوڑا وہاں موجود نہ تھا۔ پھر مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں پانی کی تلاش میں وادی کی ایک بستی کی طرف چلا گیا، اس لیے میں ان سواروں کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حارث نے مصعب سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ابو الحسن کو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج سکتے ہیں؟ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، غرناطہ سے ایک افسر میرے پاس آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ چند سپاہی غرناطہ کے راستے میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ غالباً ابو القاسم کی روانگی سے اگلے روز پیش آیا تھا، اس لیے یہ افسر جسے تحقیقات کے لیے بھیجا گیا ہے ہر اس آدمی سے پوچھ گچھ کرنا ضروری سمجھتا ہے جس نے اس روز غرناطہ کے راستے پر سفر کیا تھا۔ میں ابو الحسن کو تکلیف دینا انتہائی نامناسب سمجھتا ہوں، لیکن مجھے غرناطہ کے گورنر کی طرف سے یہ حکم موصول ہوا ہے کہ میں اس معاملے میں پورا تعاون کروں اور آپ سے بھی تعاون کی توقع رکھتا ہوں۔ مصعب نے بیچارگی اور بے بسی کی حالت میں حارث کی طرف دیکھا، لیکن ابو الحسن نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر میں غرناطہ کے راستے میں نصرانی سپاہیوں کو نہیں دیکھ سکا تو یہ کوئی جرم نہیں۔ آپ نوکر کو میرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیں اور مجھے تیاری کے لیے صرف چند منٹ کی ضرورت ہے۔ حارث نے کہا، گھوڑا تیار کرنے کی ضرورت نہیں، میرے آدمی قلعے سے باہر کھڑے ہیں اور ایک سوار ابو الحسن کو اپنا گھوڑا دے سکتا ہے۔ اگر یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے نکلا تو گھر کے لوگ پریشان ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر تک واپس آ جائے گا اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم اسے پیدل بھیج دیں گے، مصعب بولا، لیکن میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ ابو الحسن نے کہا، نہیں، آپ یہیں رہیں، ہم دونوں کی غیر حاضری بہت زیادہ محسوس کی جائے گی۔ میرے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے غرناطہ سے کسی دوست کی آمد کی اطلاع ملی تھی اور میں نے اچانک ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ حارث سے مخاطب ہوا، میں صرف چند لمحوں کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہاں سے جانا میری ذمہ داری ہے اور میں ایک محتاط آدمی ہوں۔ آپ کا خیال ہے کہ میں ایک نصرانی افسر سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جاؤں گا؟ حارث مسکرایا، نہیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم بلا وجہ ایسی حرکت کر سکتے ہو۔ ابو الحسن کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابو الحسن بھاگتا ہوا بالائی منزل کے کمرے میں داخل ہوا۔ سعد اور اس کی خالہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس نے کہا، سعد، میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے میری باتیں غور سے سنو۔ میں نے تمہیں سلطان کے ایک نوکر ابو عامر کے متعلق بتایا تھا جو ساحل سے میرے ساتھ واپس آیا تھا۔ اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابو عامر ہی ابو القاسم کے قاتلوں کا جاسوس ہے اور نصرانی اس کی اطلاع پر یہاں آئے ہیں۔ وہ قلعے کی بجائے پاس ہی ایک بستی میں رہتا ہے اور تمہیں اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اب حارث مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور تمہارے خالو تمہیں یہ سمجھا سکیں گے کہ موجودہ حالات میں انکار نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ نصرانیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا ہو کہ میں ان کے جرم کا چشمدید گواہ ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنے شکوک رفع کرنا چاہتے ہوں اور میں انہیں مطمئن کرنے کے بعد واپس آ جاؤں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری آخری ملاقات ہو
یا میں جلدی واپس نہ آ سکوں۔ نہیں نہیں، سعد آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے شوہر سے لپٹ گئی۔ الفجارہ میں ابو القاسم کے قاتل تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتے، لوگ ان کی بوٹیاں نوچ لیں گے۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ ابو الحسن نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سعد، خدا کے لیے تم ہمت سے کام لو اور میری باتیں غور سے سنو۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں ابو القاسم کے بارے میں کیا جانتا ہوں اور میں نے تمہیں کیا بتایا ہے۔ میں انہیں مطمئن نہ کر سکا تو وہ دوبارہ یہاں آئیں گے اور پھر تمہارے نوکر بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ اگر تم اس گھر کو تباہی سے بچانا چاہتی ہو تو تمہیں اس کے سوا کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ میں